إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر دیتی ہوں. آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. لیسن ہمارا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مزمل، اور سورہ مزمل میں بھی سبحان اللہ ہم سیلف ٹریننگ کے بارے میں ہی جو ہے وہ سیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنی ٹریننگ جو ہے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کر سکیں. اور اس کے لیے ایک چیز اور ہم نے کل سیکھی تھی، اور وہ کہ جب ہم جیسے آیت نمبر 10، ٹھیک ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے وہ لوگ جن کے بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی بات سے متاثر نہیں ہوتے. اب جو لوگ آپ کو تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں، وہ آپ کے کولیگ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سینئر ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، سسرال والے ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو کچھ ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے. اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ وَاهْجُرْ حَجْرًا جَمِيلًا. تو آپ ان کو فزیکلی تو نہیں چھوڑ سکتے، جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، جن کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ میں ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کے رشتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی ان باتوں کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیں، اگنور کر دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے الگ ہو جائیے خوبصورت طریقے سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ ان کی باتوں کے اوپر آپ ریئیکشن نہ دیں. اصل میں ان کی باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کوئی بات، کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، اور سورہ قلم میں آپ نے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. تو آپ مجنون نہیں ہیں، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے نہیں جی میں مجنون نہیں ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب آپ نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے آ کے کہا کہ وہ مزمزم کہاں ہے، نعوذ باللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی بجائے اس نام سے بلاتی تھی، تو یعنی جو مذمت کیا گیا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں پردہ کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے تو نہیں بلا رہی، یہ تو کسی مزمزم کو پوچھ رہی ہے، میں تو محمد ہوں. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جھگڑا کرتے یا اس کو کہتے کہ تم مجھے اس نام سے کیوں پکاری ہو، اور یہ اور وہ، جسٹ اگنور. جب میں ہوں ہی نہیں مزمزم، میں تو محمد ہوں، تو شی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ می. تو اسی طرح جب کوئی آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے، آپ کے پاس سے گزرتا گزرتا آپ کو کوئی طنز کر جاتا ہے، گھر والا آپ کا یا کوئی اور، تو جسٹ اگنور. میں تو نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں کرتی، تو اٹ مینس کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. اور اگر میں ایسا کر رہی ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ میں ان کو جواب دوں. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں، اُولِي النِّعْمَةِ، جو نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ، اور مہلت دیجئے انہیں، قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کچھ دیر کو ان کی حال پہ چھوڑ دیجئے. کن کو؟
ان نعمت والوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، وزرنی اور مجھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پہلے بھی بارہا اس کو پڑھ چکے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا کرم ہے ہم پر، کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ تکلیفیں دے رہے تھے، نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کے واقعات جو ہم مختلف صورتوں میں پڑھ کے آئے، جیسے سورہ اعراف میں، سبا میں، زخرف میں اور بھی دیگر جو مقامات پر یہ ذکر آیا کہ معاشرے کے مترفین جو تھے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی، تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں پیش جو تھے، جو سب سے آگے تھے، وہ سردار تھے، وہ نعمتوں والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کو جواب دینے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ ابلاغ پر فوکس کیجئے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، آپ بس وہ اس کام میں لگے رہیے، باقی ان کو میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، ٹھیک ہے، مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو جھٹلا رہے ہیں، اور میں نے ان کو نوازا بھی بہت ہوا ہے، بس میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ ان کو جواب دینے اور ان کو نمٹانے میں وقت نہ لگائیں۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں ابھی پیچھے والی آیت میں بھی ہم نے یہی سمجھنے کی کوشش کی، میجورٹی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو ڈپریشنز کیوں ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بیماری ہے کوئی، خیر اس کے لیے بھی ہم سبحان اللہ قرآن کریم میں حکمت سیکھ کے آئے کہ بیماری کیوں آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کس طرح جو ہے ہم پریشانی سے بلکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پہ ہو رہی ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، وٹ ایور، وہ ہم ایک الگ، لیکن زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے، گھریلو عورتوں کے خاص طور پر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، بچوں نے کچھ کہہ دیا، ساس نے کچھ کہہ دیا ہے، اور اس نے کہہ دیا اور اس نے کہہ دیا، اور فلاں کا فون آیا اور یہ بات اور وہ بات اور وہ بات، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان پر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارا دماغ تو صرف نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، اور ہم بہت سارے پازیٹیو کام جو ہم کر سکتے تھے، وہ پازیٹیو انرجی ہماری ضائع ہو جاتی ہے، وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں ہماری پازیٹیو انرجی کو نگل جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، تو ہم پھر کوئی بھلا کام نہیں کر سکتے، نہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے ٹائم اسپیئر کر سکتے ہیں، نہ ہمارا دماغ ہی کام کرتا ہے، نہ ہمارا نماز میں دل لگتا ہے، نہ ہمارا کسی اور خیر کے کام میں دل لگتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ نیگیٹیوٹی ہے جو ان باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جانے کی وجہ سے ہمارے اندر مسلسل گرو کر رہی ہے، مسلسل ہمارے اندر وہ جڑیں پکڑ رہی ہے، تو ہماری پازیٹیو انرجی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑے، اللہ کے حوالے کرے معاملہ، اور آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں نا جو آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں، آپ بہت حق پر ہوتے ہیں، آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں آپ اس بندے کے بھی حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر اپنی عزت نفس کے اوپر جبر کر کے آپ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کام کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو ان ریٹرن ہمیشہ ادھر سے غصہ، زیادتی، طنز اور جھوٹے الزام اور اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اب آپ اپنے آپ کو لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سچویشن کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو کیا کر رہے تھے؟ ان کے لیے خیر خواہی کر رہے تھے، ان کو جہنم کے بڑے عذاب سے بچا رہے تھے، سچ بتا رہے تھے، حقیقت بتا رہے تھے، اور ان ریٹرن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے، آپ کو ذہنی طور پر تکلیف دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، اور فزیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تک بنا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، کیا فرمایا؟ یہ ابتدائی 13 سال کا دور، جس وقت آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ آپ جنگ کر سکتے ان سے، آپ کے پاس اتنی مین پاور نہیں تھی، تو کیا کہا؟ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جسٹ لیو دیم، وہ جاہل ہیں،
जाहिलों से मुंहमारी नहीं करते। वो जो बात कर रहे हैं आप, वो नहीं है, वो आप पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने कुरान अपने हाथों से नहीं लिखा, आप पे वही की गई है। अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब के लिए चुना है, आपने अल्लाह पर कोई झूठ नहीं बांधा। सो आप मुतमईन रहिए, आप अपने हिस्से का काम करते रहिए, बाकी आप बस मुझे और इनको छोड़ दीजिए, मैं खुद ही इनसे निमट लूंगा। सुभान अल्लाह। ये चीज आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा करती है कि आप हर शख्स की हर बुरे रवैये से बालातर हो जाते, ऊपर हो जाते। आपको परवाह नहीं रहती आपके एहसानों के, इन रिटर्न वो आपके साथ कितनी ज्यादती कर रहा है। आपकी नजरों के सामने अपना बड़ा मकसद होता है, मुझे ये काम करना है। मिसाल के तौर पर आप अपना टारगेट रखते हैं कि इस रमजान तक इंशाल्लाह मैंने एक सपारा, 30वां सपारा हिफ्ज करना है। मिसाल के तौर पर जो 30वां कर चुके हैं वो 29वां भी रख सकते हैं टारगेट। अब आपके पास एक टारगेट है, आपने सिपारा याद करना है, और याद ऐसे करना है कि आपने उसको याद रखना है। यू मेड अ टारगेट, और ये एक बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो अब आप इस पर फोकस करेंगे, बजाय इसके कि सुबह हस्बैंड ये कह गए हैं और अब सास ने ये कह दिया, फलाने। आपको पता है कि इन बातों का मेरे पास कोई हल नहीं है, और ये जो बातें कह रहे हैं इसका कोई हकीकत नहीं है, और मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे अपना सपारा हिफ्ज करना है। तो आप अपने अपने फराइज पूरे करने के बाद जो आपके पास वक्त बचेगा, बजाय इसके कि आप बैठ के आंसू बहाएं या तकिया भिगोएं अपना रो रो के और सेल्फ पिटी का शिकार हो, आप अपने मकसद पर, ये मैंने इतने दिन में इतनी आयात हिफ्ज करनी है, इतना इतना टारगेट रखा है, मैंने ये काम करना है, और इसका अजर आपको पता है, एक हर्फ 10 नेकियां। और जब आप हिफ्ज कर रहे होते तो आप एक एक हर्फ को, एक एक आयत को कितनी दफा पढ़ते, रिपीटेडली पढ़ते। तो आप तो अपने लिए महल बनाए जन्नत में, आपको क्या परवाह कोई क्या कह गया, क्योंकि किसी की बात भी आपके किरदार को कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो तो अलग बात है, वरना कोई आपको बाल भी बीका नहीं कर सकता। और फिर जब अल्लाह ताला अब एक हद तक बंदे को आजमाते हैं, और याद रखिए अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके दुश्मनों के हवाले नहीं करते। ये अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है कि आप तो अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहें करते रहें करते रहें, और अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मनों के हवाले करते हैं। ऐसा नहीं होता। वो एक हद तक आजमाइश जरूर आती है, लेकिन फिर आग जो है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन आग में फेंका जरूर जाता है, ठीक है। पानी के ऊपर कदम रखना जरूर पड़ता है, ये और बात है कि वो बाद में रास्ता बना देते। इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था उन्होंने, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने, उनकी नजरों के सामने घर से निकल के चले गए। और फिर गारे सौर में भी और फिर आगे भी बहुत सारे वाकयात आपको सीरत की किताब में मिलेंगे कि किस तरह वो सुराका बिन मालिक ने भी रास्ते में आपको पा लिया था, लेकिन वो भी आपकी मुखबरी नहीं कर सका। ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला आपके साथ है, जब अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला बना लीजिए, क्योंकि जब हम अल्लाह की रजा अपनी बनाई हुई एक पिक्चर में देखना चाहते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है। जब अल्लाह ने हमें चुना इस आजमाइश के लिए, तो हम अल्लाह की रजा में राजी है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या वमहिलहुम कलीला, और ढील दीजिए इन्हें थोड़ी सी। तो जब आप छोड़ दें अपना मामला अल्लाह पर, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अब नतीजा आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। समटाइम आपकी जिंदगी में नहीं निकलता, लेकिन वो मोहलत अल्लाह ने जो दी होती है, वो जो ढील अल्लाह ताला देते हैं जालिम को जो जुल्म कर रहा है, तो वो असल में इसलिए देते हैं ताकि वो फिर खूब अपने लिए जितना भी अल्लाह की नाराजगी कमा सकता है कमा ले, और फिर वो उसकी सजा पाए। या फिर ये कि अल्लाह ने अगर उसकी नसीब में हदायत लिखी है और वो हदायत की तरफ आ सके तो वो आ जाए। वमहिलहुम कलीला, मोहलत अल्लाह ताला जरूर देते, अल्लाह ताला अल हलीम है। तो हम कहते हैं कि मैंने अब आज ये बात हुई, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, जी मैं नहीं जवाब दे रही, और मैं ये चाहूं कि मुझे 1 हफ्ते में ही जो है अब उसको उसका नतीजा भी नजर आ जाए अल्लाह की तरफ से, तो ये अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो रखते हैं।
ہم تصویر کا ایک بہت مختصر سا پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک بہت وسیع تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے۔ پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی جب انسان ایک ڈاؤن فیلنگ میں، ایمان کے درجے میں ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا فائدہ، میرے مرنے کے بعد اس کی اصلاح ہوئی تو مجھے کیا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ نہیں ہے۔ جس سے پہلے بھی قرآن کریم سے بھی ہم نے یہ سیکھا کہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ نتیجے کا سٹیج نہیں ہے، یہاں نتیجہ نہیں ملے گا، آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ ملے گا، اور ضرور ملے گا، اور قیامت کے دن بدلے کے دن ملے گا، یوم الدین کو ملے گا اور بہترین ملے گا۔ اور وہ شخص جس نے زیادتی کی، جو ظالم ہے، اس کو بھی ضرور بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دنیا میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو ڈھیل دیتے رہیں گے، اور پھر یوم الدین والے دن اس کی پکڑ آئے گی، اور وہ پکڑ بہت شدید، وہ بہت شدید پکڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ انفرادی طور پر یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ اپنا دل صاف کر دیں اور معاف کر دیں، اور یہ بھی، اس میں بھی فائدہ ہمارے ہی لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا فائدہ اس میں؟ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ بدلہ نہیں لے رہے، آپ کچھ کہہ نہیں رہے، اور اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا، تو وہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی کو، معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جاتی ہے، وہ بدلے کی تڑپ نکل جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے لے لے، تو وہ آپ ہی کی پازیٹیو انرجی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا مستح کے معاملے میں، مستح نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو کہ اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کے گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے، تو آپ نے روک لیا تھا خرچہ۔ تو آپ نے سورہ نور میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم بھی معاف کر دو۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مستح کو، جس نے تہمت لگائی تھی حضرت ابوبکر کی بیٹی پر، اس سے بڑا الزام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ مستح کو معاف کر دیا، بلکہ اس کا جو وظیفہ لگایا ہوا تھا اس کو بھی بڑھا دیا۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو، تاہیوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا اجر دے، تو پھر ہمیں اپنے اسوہ کو اس لیول تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اور بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں اور بھڑکتی آگ، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے؟ بیڑیاں اور بھڑکتی آگ۔ وَطَعَامًا، اور کھانا، ذَا غُصَّةٍ، جو گلے میں اٹکنے والا ہے۔ غصہ اردو زبان میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں غصہ آنا، تو غصہ بیسیکلی عربی ہی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز گلے میں پھنس جائے۔ تو انسان جب غصہ کرتا ہے بیسیکلی، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ اس نفرت یا انا میں، وہ نفرت، انا یا حسد یا کوئی اور منفی جذبہ جو ہے، وہ گویا اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر ریئیکشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے کھانا ہوگا جیسے زقوم ہے یا پیپ ہے زخموں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں، ہماری آل اولاد، ہمارے والدین، ازواج، سب مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کی، یہ ایسی ہوں گی جو حلق میں اٹک جائیں گی۔ اور سورہ رحمان میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ جہنم اور حمیم آن جو ہے ان کے بیچ میں چکر کاٹتے رہیں گے، زقوم کھائیں گے، زخموں کا دھون پیئیں گے، اور وہ ایسا اندر سے ان کے بھڑکا دے گی، آگ لگا دے گی ان کے اندر، کہ اس کو بجھانے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اور پئیں گے بھی کیسے؟ جیسے ٹونس لگا ہوا اونٹ ہوتا ہے، شدید پیاسا اونٹ جو بہت زیادہ پی لیتا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ کھولتا ہوا پانی ان کی آنتڑیوں کو گلا دے گا، اور ان کے پیٹ سے آنتڑیاں اور سب کچھ، ان کی جو آنتے وغیرہ وہ باہر آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھی۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور عذاب دردناک، یعنی یہ تو صرف کچھ عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں تو یہ نعمتیں پا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑے شیر ہوئے میں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہے تو آخرت میں بھی ایسے ہی نوازیں گے۔ اصل میں ہمارے لیے ان کے پاس جو ہے، ہمارے پاس ان کے لیے
बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है, और ऐसा खाना है जो गले में अटकेगा, और इसके साथ बहुत से अजाबे अलीम हैं। यौमा तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु कानतिल जिबालु कतीबम महीला। यौमा, जिस दिन, तर्जुफुल अर्दु, कांपेगी जमीन, कयामत के दिन का मंजर, वल जिबालु, और पहाड़, वकानतिल जिबालु, और होंगे पहाड़, कतीबम महीला। कतीब कहते हैं रेत के बड़े बड़े टीलों को। तो ये पहाड़ जो इतने मजबूत हैं, कयामत के दिन जब कशिश शकल खत्म हो जाएगी, जमीन हिलने लगेगी, तो ये पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाएंगे। जैसे आंधी जो है वो रेत को उड़ा के ले जाती है, इसी तरह ये पहाड़ भी जो है रेजा रेजा हो जाएंगे और ऐसे ही धुनकी हुई ऊन की तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, और बेशक हमने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तरफ रसूल बनाकर, यानी ये उनसे मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमाने कि तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा है। शाहिदन, जो गवाह है, अलैकुम, तुम पर, कमा, जैसा कि अरसलना, भेजा हमने, इला फिरऔना, फिरऔन की तरफ, रसूला, एक रसूल, यानी मूसा अलैहि सलाम। तो इनको, जो मुतरिफीन हैं, जो सरदार हैं, उनको बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए ऐसे ही एक रसूल हैं जैसा कि पहले लोगों में रसूल भेजे गए। मिसाल के तौर पर जैसे फिरऔन की तरफ रसूल बना के भेजा गया था मूसा अलैहि सलाम को। ये उसी तरह से आयत जो है वो एक्सप्लेन करती है उसी मौजू को कि इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, तो जैसे उनको बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए रसूल नहीं है, कोई नए नबी बन के नहीं आ गए, बल्कि आपसे पहले भी अकवाम में अंबिया को भेजा गया और वो उन्हीं में से थे, और उन्होंने यही पैगाम दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को पैगाम दे रहे हैं। फ़असा फ़िरऔन रसूला, तो नाफरमानी की फिरौन ने रसूल की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की। फ़अख़ज़नाहु, तो पकड़ लिया हमने इसे, अख़ज़म वबीला, पकड़ना सख्त। जब फिरौन ने बात नहीं मानी तो फिर उसको हमने एक सख्त पकड़ में पकड़ लिया। और फिरौन की सल्तनत जो थी वो कितनी बड़ी थी, और उसके जत्थे और उसकी फौज और उसकी टेक्नोलॉजी सबके सामने जो थी वो जाहिर थी। और मुशरिकीन मक्का जो है उनके पास तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास तो कोई ताकत नहीं थी जिस तरह की ताकत फिरौन या कौम आद वगैरह के पास थी। तो उनको बताया जा रहा है कि जब फिरौन ने, जो इतना ताकतवर था, इतनी फौजें रखता था, ऐसी सल्तनत रखता था, ऐसी कुव्वत रखता था, ताकत रखता था, जब उसने रसूल की बात नहीं मानी और झुटला दिया तो उसका क्या अंजाम हुआ। तो तुम किस खेत की मूली हो, फिर तुम किस रहमो गुमान में हो। फ़कैफ़ तत्तकूना इन कफ़रतुम, तो किस तरह तुम बचोगे अगर कुफर किया तुमने, यौमन, उस दिन से, यजअलुल विल्दाना शीबा, जो कर देगा बच्चों को बूढ़ा। जिस दिन, यानी कयामत के दिन की कैफियत बयान की जा रही है। कयामत ऐसी एक, कयामत का दिन एक ऐसा दिन है जो इतना खौफनाक होगा, इतना दहशतनाक होगा कि उस दिन बच्चे जो हर चीज को एक मजाक समझते हैं या एक फन समझते हैं या उसकी हकीकत को नहीं समझते, वो भी उस दिन उसके खौफ से ऐसे ऐसे उसको रिलेट कर पाएंगे जैसे कोई बूढ़ा होता है। यानी इसको आप इस तरह भी समझ लें कि किसी का बचपना भी बचपना नहीं रहेगा, बल्कि वो इतना खौफनाक दिन है, इतना दहशतनाक दिन है कि हर एक मौत और पकड़ के खौफ से ऐसा हो जाएगा जैसे कोई बूढ़ा शख्स होता है। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी पनाह में रखें। अभी रिसेंटली जो तुर्की और शाम की सरहदों पे जलजिला आया है, तो उन लोगों के जो बयान सुन रहे हैं आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी, तो वो ये कहते हैं कि मैं कल सुन रही थी तो एक लड़की की आवाज थी, वो कहती है कि हम समझे कयामत आ गई। ये होता है खौफ। और अल्लाह ताला दुनिया में हमें दिखाते हैं ये मनाजिर उस बड़े दिन से पहले। ये वो दिन, ये वो वक्त होता है जो दुनिया में जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं, और हम इंसान इतना जाहिल है कि वो कभी इबरत नहीं पकड़ता। वो समझते हैं कि बस ये दूसरे के साथ ही हुआ है, ये जिसके साथ हुआ है बस उसी के साथ हुआ। हमदर्दी तो जरूर हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये वक्त हम पर भी आ सकता है। जैसे दुनिया से जब कोई जाता है, कोई फौत होता है, तो हम समझते हैं बस यही
اس نے مرنا تھا، یہی مر گیا. جیسے وہ بلے شاہ کہتا ہے نا، وے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. اپنے ہاتھوں سے تدفین کر کے آتے ہیں اور پھر اسی ڈگر پہ چلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ گیا ہے، کل ہماری باری بھی آنی ہے. تو قیامت کا دن ایسا نہیں ہے، اب یوم الدین ایسا نہیں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ لیتے ہیں مالک یوم الدین اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہمیں بدلہ دیا جائے گا. سلف صالحین جب اس طرح کی آیات پڑھتے تھے تو ان پہ کیوں کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، ان کے کیوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ نکلتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دیتے تھے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے تھے، وہ اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس سے ہماری پکڑ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں ہمارے ہاتھوں ہی ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ ہماری نیکی کسی وجہ سے قبول ہی نہ ہوئی ہو. تو نہ وہ نیکیوں کے تکبر میں مبتلا ہوتے تھے، نہ وہ اپنی غلطیوں پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے. اسی لیے اور پھر یہ کہ آخرت کے دن میں کے لیے وہ چونکہ ہر وقت وہ تیاری اسی دن کے لیے کرتے رہتے تھے، تو جب ذکر آتا تھا پھر قیامت کا اور اللہ کی پکڑ کا تو پھر ان کے اوپر گریہ تاری ہو جاتا تھا. ہم باتوں کی حد تک تو ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کا حصہ اس کو آخرت کو نہیں بنائے ہوئے. ہم قیامت کی تیاری کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے ہوئے، اور اگر ہم بنا لیتے تو پھر ہم کہیں پر بھی لاپرواہ نہیں ہوتے. کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ہم لاپرواہی نہیں کرتے. ہم ہر معاملے کو آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا ہو، چاہے وہ غمی کا ہو، وہ تکلیف ہو یا آسانی ہو، کسی نعمت کا ملنا ہو یا کسی نعمت کا چھن جانا. ہم اس کو آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ہم اس میں لاپرواہ نہیں ہوتے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا ہوگا اس میں. کس میں؟ قیامت کے دن میں. کان وعدہ مفعولا، ہے یہ وعدہ اس کا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی ایسا ہوگا. یہ قیامت بہت دور نہیں ہے، ہر شخص کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. اور وہ جو بڑا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، اس کی ایک دہشت ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، وہ ایک وحشت ناک دن ہے. لیکن اس میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے اگر ہم ان چلتی سانسوں میں اس دن کے آ جانے سے پہلے پہلے، اپنی آخری سانس آنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں. تو مومن کے لیے وہ دن مشکل نہیں ہوگا، لیکن فاسق، فاجر، ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اندھیروں کا باعث ہوگا. پل سرات جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اگر ہم ظالم ہیں، اگر ہم دوسروں کا دل دکھانے والے ہیں، تو اس دن ہمارے پاس نور نہیں ہوگا. ہم کیسے اس کے اوپر سے گزریں گے جس کے نیچے جہنم کے شعلے جل رہے ہوں گے؟ کبھی آپ نے بچپن میں ایک سنگل اینٹ کی دیوار کے اوپر چل کے دیکھا ہوگا، وہ اینٹ کافی چوڑی ہوتی ہے، آپ کا پورا پاؤں اس کے اوپر آ جاتا. کبھی آپ نے رسی پہ چلنے والے انسان کو دیکھا ہوگا، پھر آپ تصور کریں آپ کے پیروں کے نیچے بال کے برابر ایک پل ہے، اور جو تلوار سے زیادہ تیکھا ہے، کاٹ دینے والا ہے پاؤں کو، اس پر وہی چل سکے گا جس کے پاس نور ہوگا. تو آج اگر کہیں ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو آج اس کو یہیں پر چکتا کر جائیں، معافی مانگ لیں، سدھار لیں اپنے آپ کو ہم، ورنہ قیامت کے دن ہمارے پاس نور نہیں ہوگا. کیونکہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن زمین لرز رہی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی وحشتوں اور دہشتوں سے اپنی امان میں رکھے، اور ایسے اعمال کرنے والا بنائے کہ اس دن ہمیں امن اور سلامتی نصیب ہو. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کی چوائس پہ چھوڑی گئی ہے. باقی رزق کتنا ملنا ہے، عمر کتنی ہے، اولاد کتنی ملنی ہے، کہاں شادی ہونی ہے، کاروبار کس طرح کا ہوگا، کس رنگ کے آپ پیدا ہوں گے، کس گھر میں آپ پیدا ہوں گے، کسی چیز پر آپ کا اختیار نہیں.
وہ سب اللہ کی پلاننگ ہے. تو یہ اختیار آپ کے پاس. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن آپ کے سامنے، نقشہ آپ کے سامنے، ہدایت نامہ آپ کے سامنے. اس ہدایت پر عمل کیسے کرنا وہ بھی اس ہدایت نامے میں موجود ہے. جیسے سورہ بقرہ میں جہاں پر روزوں کی جو ہے وہ فرضیت کی بات ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے جو وضاحت ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، والفرقان، اور دونوں راستوں کو الگ الگ کر دینے والی الگ الگ کر کے بھی دکھا دیتا ہے کس راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ ہدایت کا ہے، اس پر کس طرح چلنا ہے، اس میں آپ کو جو مورل اور ایموشنل سپورٹ چاہیے وہ آپ کو کیسے ملنی ہے. سبحان اللہ 29واں پارہ پڑھیں اور پورے قرآن کے سفر میں سبحان اللہ یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی. جتنے ہم ریمائنڈر روز پڑھتے ہیں، جتنی چیزیں ہم یہ سیکھ رہی ہیں، ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کریم سے سیکھ رہے ہیں. آپ کیسے ایموشنلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کو معاف کر دیں؟ آپ کس طرح اتنے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں کفر اور باطل اور طاغوت سے ٹکرا جائیں؟ آپ کس طرح اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح لوگوں کو ابلاغ کر سکتے ہیں؟ وہ حکمتیں، وہ بینات، وہ سب اسی کے اندر ہے. ہاں انہا ذی تذکرہ آپ کے ہاتھ میں. آپ کے گھر میں 2-2 3 پڑے ہوں گے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جو چاہتا ہے تو وہ اسی قرآن کے ذریعے، اسی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کی طرف راستہ پا سکتا ہے. لیکن وہ ڈیسیژن آپ کو لینا ہے، وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا میں واقعی اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں؟ کیا میں واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں واقعی اپنے نفس کے شکنجے سے نکلنا چاہتا ہوں؟ کیا واقعی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں؟ یہاں ہمیں پھر اپنے ساتھ ایماندار ہونا پڑے گا. اگر ہم یہاں پر اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں. لیکن اس کے اوپر چلنا آسان نہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، اس پر چلنا آسان نہیں ہے مشکل. لیکن اس مشکل کو اوور کم کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہی سکھائے گا. یہ ایسا دوست ہے جو آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اور راستے میں آنے والی مشکلات سے آپ نے ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے، اس میں صبر کیسے کرنا ہے، ان سے بچنا کیسے ہے، وہ بھی آپ کو سکھاتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا نا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. صرف ڈاکٹر کے نسخے کو چوم کے آنکھوں سے لگا کر ریشمی جلدان میں لپیٹ کے رکھ دینے سے تو یہ ہدایت نہیں ملے گی، پھر تو شفا نہیں ملے گی. جب تک آپ وہ دوائی کھائیں گے نہیں جو اس پہ نسخے پہ لکھی ہے، جب تک آپ اس دوائی کے اس نسخے کے مطابق پرہیز نہیں کریں گے، اس نسخے کے مطابق غذا نہیں لیں گے تو شفا نہیں ملے گی. اگر آپ بے احتیاطیاں کرتے رہیں، بد پرہیزیاں کرتے رہیں، دوائی کی پابندی نہ کریں تو پھر وہ مطلوبہ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کو چومتے بھی ہیں، ہم اس کو آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، لیکن نہ ہم اس میں بتائی ہوئی چیزوں سے جس سے منع کیا گیا ان سے پرہیز کرتے ہیں، نہ ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں کرنے کو کہی گئیں، نہ ہم اس کے مطابق اپنا علاج کرتے، اپنی غلطیوں کو مان کے پہچان کے ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ہدایت بھی نہیں ہو رہی. جب ہم کرنا نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں.
اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے. آپ کے نصیبوں میں جتنا مال لکھا ہے، جتنی اولاد لکھی ہے، جتنی دنیاوی معاملات میں آپ کی سکسیس لکھی ہے، سب کچھ وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی نہیں دیں گے. آپ دنیا سے اس وقت تک جائیں گے نہیں جب تک آپ وہ آخری لقمہ، آخری ذرہ بھی آپ نہیں کھا جاتے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا. اس وقت تک آپ دنیا سے جاتے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے کہاں، کس جگہ، کتنا، کیسے پہنچنا ہے. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں دیتے کہ آپ آنکھیں کان ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، اپنی مرضی پر چلنا چاہیں، اپنے نفس کو راضی کرنا چاہیں، اور ہمیں پرواہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو بے شک آپ اس کو حفظ کر لیں، بے شک آپ اس کو روز پڑھ لیں، حالات نہیں بدلیں گے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من الثلثی اللیل. اچھا، اب یہاں سے دوسرا رکوع جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی حصہ ہے اس کا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ مکی دور کے آخری حصہ ہے. لیکن اس کا جو موضوع ہے، جیسا کہ اس میں ابھی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا، تو یہ چونکہ مدینہ کے احکامات ہیں تو پھر جو بڑی تعداد ہے مفسرین کی، وہ اس کو مدنی ہی کہتا ہے اس حصے کو. اور یہ تہجد ہی کے متعلق جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ ان ربا کا یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انکا کہ بے شک آپ تقوم آپ قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی اللیل 2/3 رات کا، ونصفہ اور کبھی اس کا آدھا، وثلثہ اور کبھی اور 1/3 اس کا. ٹھیک ہے، کبھی آپ 2/3 رات قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق، کبھی آپ آدھی رات کا قیام کرتے ہیں اور کبھی آپ رات کے تیسرے حصے کا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں سنتیں ہیں. آپ رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کے قیام کر سکتے ہیں، نوافل پڑھیے، قرآن کریم پڑھیے، رات کے آدھی رات کو اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 2/3 رات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی رات کے 3 حصے کریں اور اس میں سے 3 حصے جاگیں اور 1 حصہ سوئیں. تو یہ تینوں سنتیں ہیں، اپنی طبیعت کے موافق آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک گروہ بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مومنوں میں سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے رات کو قیام کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. علما وہ جانتا ہے، لَن تحصوہ اور کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکو گے اسے. فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر. فقرؤوا ما تیسر من القرآن پس پڑھو جو میسر آئے قرآن میں سے. تو آپ ایگزیکٹ لمحات کو رات کے جو ہے وہ میئر کر کر کے نہیں عبادت کر سکتے. تو جتنا بھی وقت آپ کو مل جاتا ہے رات میں، آپ اس میں قرآن کا وہ حصہ جو آپ کو میسر آ جائے، اور بعض نے اس کا مطلب کیا آسانی سے، یعنی جتنا آپ آسانی سے قرآن پڑھ سکیں آپ وہ قرآن کی تلاوت کریں. علم ان سیکون منکم مرضی اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ عنقریب آپ میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، یعنی لوگوں میں بیمار، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. وآخرون اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے یضربون فی الارض جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ اور وہ اللہ کے فضل تلاش کر رہے ہوں گے، یعنی کاروباری سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، سفر میں ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے. تو اس کو فرض نہیں کیا گیا کہ کتنا قرآن پڑھنا ہے تہجد میں یا کتنی دیر قیام کرنا ہے، کیونکہ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی قتال میں ہے، جنگ کی صورت میں ہے، کسی اور مصروفیت میں ہے. تو یہ سراسر آپ کے اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو فقرؤوا ما تیسر منہ کہ جتنا آپ کو میسر ہو، جتنی سہولت کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکیں وہ پڑھ لیجئے. اب یہ آپ انفرادی طور پر ہمارے شوق اور ہماری چاہت
اور ہماری کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو اس کا اجر جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہاں پر تہجد کے نوافل کے بعد فرائض کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قتال کا مطلب جنگ ہوتا ہے۔ قاتل یقاتل قتال، باب مفاعلہ سے ہے، جب دو گروہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے قتال کا لفظ آتا ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے، جہاد بہت بہت وسیع الیبوریٹڈ ٹرم ہے، اور وہ صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتی۔ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ پھر بارہا ہم اس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہد جو ہے وہ اٹموسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں، اپنی انتہائی محنت اور کوشش کو، تو وہ پھر مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ طالب علم کا جہاد اور ہوگا، استاد کا جہاد اور ہوگا، تاجر کا جہاد دوسری طرح سے ہوگا، اور جو جنگ ہوتی ہے اس کو قتال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی، یہ سمینہ کا کوشچن تھا، سمینہ بلال کا، تو میں نے ان کو ریپلائی کر دیا۔ اوکے، بات یہ کر رہے تھے ہم کہ تہجد ایک نفل ہے، نفل عبادت جو ہے اس کو ادا کرنے کے بعد پھر فرائض کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نوافل میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ ساری رات قیام کرتے ہیں یا چلیں آدھی رات قیام کرتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر اتنی ٹینڈنسی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ فجر کے وقت اٹھ سکے، تو وہ ساری رات کا قیام آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے فرض نماز قضا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرائض کے اوپر پہلے فرائض، جیسے ایک حدیث قدسی ہے نا کہ ابن آدم جو ہے، بندہ جو ہے، وہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو فرائض پہلے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، قیام اللیل یا تہجد جو ہے وہ نفل عبادت ہے۔ تو اپنے آپ کو شیڈیول کرنا ایک پراپر اس میں ایک طریقے کے ساتھ کہ آپ اپنے فرائض اولاً فرائض بہترین طریقے سے ادا کریں، اور پھر اس طریقے سے شیڈیول بنائیں اپنا کہ آپ نوافل بھی ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، اس حدیث قدسی کا باقی حصہ یاد ہے کسی کو؟ پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، یاد ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود وہاں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہوتی ہے، کام تو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کا میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وہ نصر من اللہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر آپ کے کام ایسے ہو جاتے ہیں، وہاں سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے فرائض پھر نوافل، اور فرائض میں پھر یہاں پر سب سے پہلے نماز کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ انشاءاللہ العزیز اگلے جب ہم اپنا نیکسٹ ٹرم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن، تو اس میں پھر ہم نماز اور زکوٰۃ اور ان کی جو بنیادی احکامات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی اپنے سلیبس میں شامل کریں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ادا کیجئے قرض، اللہ کو دیجئے قرض حسنہ، اور قرض حسنہ ہم پہلے بھی بارہا پڑھ کے آئے کہ یہ وہ خاص صدقہ ہے جو آپ اللہ کے دین کے کام کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی جیسا میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اپنی ایک بہن کی جو اسلم ایریاز میں جا جا کے لوگوں کو سکھا رہی ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ ان کو پھر فنڈ دے رہا ہے،
کیونکہ وہاں پر نہ وہ خود بھی ایک غریب سی بہن ہے، وہ خود افورڈ نہیں کر سکتی، تو وہ جو جن کو اکٹھا کرتی ہیں وہ ظاہر ہے ابھی ان کے اندر قرآن کے علم حاصل کرنے کی محبت تو نہیں ہے، تو پھر ان کو لانے کے لیے وہاں پر چونکہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں تو کھانا پینا اور اس طرح کی اٹریکشنز رکھنی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہم جو فنڈ دیتے ہیں، جو سپورٹ ان کو دیتے ہیں، یا ان کو پھر جن کتب کی ضرورت پڑے گی یا پامفلیٹس کی ضرورت پڑے گی یا جن چیزوں کی، تو اس میں جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہ پھر کیا ہے؟ وہ قرض حسنہ ہے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے دین کے کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ مدارس میں لگاتے ہیں یا آپ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، فی زمانہ تو اس طرح کی کوئی وہ تنظیم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے آپ سے اگر فنڈ مانگتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں مانگا تھا اور دیگر غزوات میں بھی لوگوں سے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی جاتی تھی، تو یہ سب چیزیں پھر قرض حسنہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی کتنی خوبصورتی سے ایک ہوتا ہے صدقہ، صدقہ آپ اپنی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے قرض، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ قرض رکھا ہے، اور قرض جو ہوتا ہے وہ واپسی کی شرط کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور واپس کریں گے، سبحان اللہ، اور آپ کو یہ بدلہ 700 گنا ملتا ہے، کم سے کم 700۔ قرض حسنہ کا عام صدقہ کم سے کم 10 گنا اس کا اجر، لیکن جو قرض حسنہ ہے اس میں کم سے کم 700، 700% پروفٹ۔ دنیا میں کوئی آپ کو کہے نا، ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی پتہ نہیں کسی کا کوئی پروموشن وہ ہوگا کہ آپ اتنے لوگوں کو سینڈ کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی، پروموشن کی وہ کوئی کپڑے شپڑے پتہ نہیں کیا تھا، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس گروپس میں اور انڈیویجولی بھی لوگوں نے وہ فارورڈ کیے ہوئے ہیں۔ ایک اتنی سی چیز آپ کو مائل کرتی ہے کہ ایک جوڑا آپ کو مل جائے گا اور آپ سارے کام چھوڑ کے وہ میسج فارورڈ کرنے بیٹھ جائے، سبحان اللہ۔ اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کنفرم بتا رہے ہیں، یہ تو پتہ بھی نہیں کہ وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کنفرم بتا رہے ہیں کہ 700% پروفٹ آپ کو ملے گا، وہاں ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، وہاں ہم جمع تفریقی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں باقی فرائض کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا، نماز کا، تو اس کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو الغنی ہے، ان کو تو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ان کے دین کے کام کے لیے آپ کچھ خرچ کریں، وہ جیسے چاہے وہ دین کا کام کراتے، وہ کہتے نا کہ شاعر کا قول ہے نا، وہ شعر ہے، اب میں اس کو اگر صحیح طرح سے نہ پڑھ سکوں کہ صنم کدے سے، اس کا مفہوم یہ کہ صنم کدے سے جو ہے وہ کعبے کو پاسباں مل جاتے ہیں، بت خانے سے ہی اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں ابراہیم کو اپنے دین کا کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو جان سے مرضی کرا دیں کام، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے پیسے کی، ہماری کوششوں کی، ہمارے نیکیوں کی، وہ تو الغنی ہے، وہ سمجھ ہے۔ یہ جو بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ جو آج میں اگر کچھ پیسہ اس کام میں لگاؤں گی تو یہ بیسیکلی میرے ہی فائدے کے لیے، مجھے ہی اپنی آخرت کا گھر بنانا ہے۔ آج اگر میں 2 گھنٹے لگاؤں گی اللہ کے دین کے کام کے لیے تو یہ میرا ہی فائدہ ہے، یہ میری ہی آخرت میں جو ہے وہ آخرت کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہ میری ہی قبر کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے اپنے لیے، بھلائی کرو گے تو وہ ضائع نہیں ہوگی اگر تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع نہ کر دو، اللہ کے پاس وہ پہنچ جائے گی اور اللہ کے پاس وہ محفوظ ہو جائے گی، اور وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں۔ یعنی دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے جو بھی کوششیں کرتے ہیں اپنے نفس کی بھلائی کے لیے، اپنے آپ کو کمفرٹس پہنچانے کے لیے، اس سے کہیں بہتر ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے۔
آج اگر ہم اپنی نیند قربان کرتے ہیں، آج اگر ہم ایثار کرتے ہیں، اپنی مالی قربانی کرتے ہیں، آج اگر ہم کوششیں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ سراسر ہمیں ہے، اور سوری اس پر جو آ، وہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اور اگر ہم اب آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں سراسر فائدہ ہمارا ہے، چاہے ہم دنیا میں اب کسی بس برابر سرابر ہی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح دماغ میں سے بعض اوقات نا شیطان چیزوں کو سکپ کراتے ہیں، آپ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھلوا دیتے ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری نیکیاں کرتے جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات دیں، ایڈیشنل اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تہجد پڑھیں، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم۔ ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور وہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اصلاح کرنا چاہے اس میں پھر بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار بھٹکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بار اس کی سچی توبہ پر اس کو معاف کر دیتا ہے۔